ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وطبيبنا ملجانا مأوانا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہو مدینے میں ہے اتنی خوشبو عطروں میں کہاں جتنی خوشبو میرے محبوب کے پسینے میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم سامعین مدرسہ علوم الشریعہ یہ وہ ادارہ ہے آج سے تقریباً 20 سال قبل یہی درسگاہ اسی میں نے تعلیم حاصل کی تھی میں یوں ہی سمجھوں گا میں یہاں بیان کرنے نہیں آیا بلکہ جو میں نے سبق پڑھا تھا وہی سبق دہرانے آیا ہوں میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید صادق حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب سید مصدوق حسین شاہ صاحب موجود ہیں محترم ساتھیوں آج ابھی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ نیچے 3 درسگاہوں کے اندر اسی سال تراویح کی صورت میں 3 دفعہ قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے یہ 4تھی دفعہ مکمل ہو رہا ہے مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے اگر اللہ پاک آج پردے ہٹا دیں سید صادق حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی روح بھی مسکرا رہی ہوگی کہ جس مشن کے لیے جس مقصد کے لیے میں نے یہاں اینٹ رکھی تھی
میرا مقصد آج پورا ہو رہا ہے۔ محترم ساتھیوں، کیونکہ آخری اشرا مختلف جگہوں پر بیان کرنے ہوتے ہیں، دن کو روزہ بھی ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے واقعتاً میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ ابھی میں نے جھنگ سیٹی بھی ایک جگہ پر جانا ہے، تو میں اس نیت سے آیا ہوں کہ میری غیر حاضری نہ ہو جائے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جان بچانے کے لیے جس طرح سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر محبوب ضروری ہے۔ فرمایا کائنات کے کسی پھل میں میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس میرے رب نے ذکر محبوب کے اندر رکھی ہے۔ میں یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا معنی اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، جب حدیث پڑھی جائے کہو محمد مصطفیٰ بول رہا ہے۔ فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے فرمایا۔ محترم ساتھیوں، یہ جو قرآن مجید ہے کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یوں سمجھو جیسے سورج ہے، سورج کے ساتھ کرنوں کی مطابقت ہے۔ جہاں سورج ہوگا وہاں کرنیں ضرور ہوں گی، جہاں چاند ہوگا وہاں چاندنی ضرور ہوگی، جہاں چاند نہیں ہوگا چاندنی نہیں ہوگی، جہاں سورج نہیں ہوگا کرنیں نہیں ہوں گی۔ جس طرح سورج اپنی کرنوں سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن رمضان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ محترم ساتھیوں، جس طرح قرآن رمضان سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن میرے محبوب سے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن رمضان سے جدا نہیں ہو سکتا، جس طرح قرآن میرے محبوب سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے نبی کے اصحاب بھی حضور سے جدا نہیں ہو سکتے۔ محترم ساتھیوں، ابھی قاری صاحب نے قرآن پاک تراویح کی صورت میں مکمل کیا ہے۔ میں مختلف جگہوں پہ ہر آئے روز بیان کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ قاری صاحب قرآن تو الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، والناس پہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ دوبارہ قاری صاحب آخری رکعت میں سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن تو الف لام میم سے شروع ہوا، قرآن والناس میں مکمل ہوا، لیکن قاری صاحب آخری رکعت سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع کیوں پڑھتے ہیں؟ مجھے کہنے دو۔ قاری صاحب کا اپنا انداز، جو سوال میری سمجھ میں آیا ہے کہ قاری صاحب کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت کے طور پر پیش ہو کر قاری صاحب تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، دنیا کی کتابوں سے لوگ اکتا جاتے ہیں، چاہے جتنی قیمتی کتاب ہو۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بچہ 5ویں کی کلاس پڑھتا ہے، کتابیں سینکڑوں روپے بھر کر خریدتا ہے، ریاضی ہو،
انگلش ہو، سائنس ہو، چاہے جتنی مرضی کتاب قیمتی ہے، سال مکمل ہونے کے بعد اگلے سال جب چھٹی کی کلاس میں بیٹھتا ہے، وہی سابقہ کتابیں جس کو اس نے خریدا تھا اور قیمتاً خریدا تھا، دوبارہ کتابیں اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ امی کہتی ہے بیٹا تو نے اس کے اوپر مال خرچ کیا ہے۔ والد کہتا ہے بیٹا میں بڑی محنت سے پیسے کما کر تیرے لیے کتابیں لایا ہوں، تو اس کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتا؟ کہتا ہے ابو میں کیا کروں، جتنی مرضی قیمتی ہے میرا دل نہیں کرتا میں دوبارہ دیکھوں۔ چھٹی کلاس کا طالب علم پانچویں کلاس کی کتابوں کو نہیں اٹھاتا، ساتویں کلاس کا طالب علم چھٹی کلاس کی کتابوں کو نہیں اٹھاتا، آٹھویں کلاس کا طالب علم ساتویں کلاس کی کتاب کو نہیں اٹھاتا، نویں کلاس کا طالب علم آٹھویں کلاس کی کتاب کو نہیں اٹھاتا، 10ویں کلاس کا طالب علم 9ویں کلاس کی کتاب کو نہیں اٹھاتا، 11ویں کلاس کا طالب علم 10ویں کلاس کی کتاب کو نہیں اٹھاتا۔ چاہے جتنی مرضی قیمتی ہو، چاہے جتنی مرضی محبوب ہو، بچہ کہتا ہے میں اٹھاؤں میرے سر کو درد ہوتا ہے، میں اٹھاؤں میں اٹھا جاتا ہوں، میں اٹھاؤں تھکاوٹ ہوتی ہے، طبیعت گور ہوتی ہے، جاؤ لے جاؤ اس کو رکھ کے آ جاؤ، پتی سائز کے بدلے لے لو۔ لیکن سناؤ یہ 8 سال کا بچہ جب قرآن مکمل کرتا ہے، تراویح کے اندر قرآن پڑھتا ہے، پھر دل کرتا ہے میں اور پڑھ لوں، پھر دل کرتا ہے میں اور پڑھ لوں، دل کرتا ہے اور پڑھ لوں۔ اسی طرح عاقل صاحب نے والناس پہ قرآن مکمل نہیں کیا، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے اے اللہ یہ قرآن اتنا میٹھا ہے، یہ قرآن اتنا پیارا ہے، یہ قرآن اتنا نورانیت رکھتا ہے، یہ قرآن اتنا سکون رکھتا ہے، میں دنیا کی کتب سے اگتا جاتا ہوں لیکن جب قرآن پڑھتا ہوں اے اللہ قرآن تو مکمل ہو گیا ہے لیکن میرا دل ابھی تک تھکا نہیں ہے، میرا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھا جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک حرف پڑھا جائے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے، فرمایا بیٹھ کر نفلوں میں پڑھا جائے ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے 50 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 50 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہی قرآن اگر کھڑے ہو کر نفلوں میں پڑھا جائے ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف کے بدلے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک حرف کے بدلے 100 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو غیر رمضان کی بات ہے، لیکن اگر رمضان میں پڑھا جائے وہ رمضان جس کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا غیر رمضان میں نفل پڑھو گے نفل کا ثواب ہے، فرض پڑھو گے فرض کا ثواب ہے، لیکن اگر رمضان میں نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب ہے، اگر رمضان میں فرض پڑھو گے 70 فرائض کے برابر ثواب ہے۔ مجھے بھی کہنے دو اگر غیر رمضان میں کھڑے ہو کر نفلوں میں پڑھے گا ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہے، ایک حرف کے بدلے 100 درجات بلند ہے، لیکن اگر رمضان میں پڑھے گا 70 گناہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں، آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ اگر تورات سے پوچھا جائے اے تورات بتا تیرا نام کیا ہے، تورات اپنا نام نہیں بتا سکتی۔ زبور سے پوچھا جائے بتا تیرا نام کیا ہے، زبور اپنا نام نہیں بتا سکتی۔ انجیل سے پوچھا جائے
بتا تیرا نام کیا ہے، انجیل اپنا نام نہیں بتا سکتی۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میں نے کہا قرآن بتا تو کہاں سے آیا ہے، قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میں نے کہا قرآن بتا تو کب آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے کہا قرآن بتا تو دن کو آیا ہے یا رات کو آیا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، میں صرف رات کو نہیں آیا بلکہ ایسی رات کو آیا ہوں جو رات ہزار راتوں سے افضل ہے۔ قرآن سے جو پوچھو قرآن ہر بات کا جواب دیتا ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب اپنے اندر اپنا عنوان رکھتی ہے، اپنے علاوہ کوئی اور عنوان پیش نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ریاضی ایک کتاب ہے، اپنے اندر ریاضی اصول رکھے گی لیکن سائنس کا عنوان نہیں بتا سکتی۔ سائنس کی کتاب ہے، اپنے اندر سائنس کے اصول رکھے گی، ریاضی کا اصول نہیں بتائے گی۔ حکمت کی کتاب ہے، اپنے اندر نسخے تو رکھتی ہے لیکن ریاضی کے اصول نہیں بتا سکتی، سائنس کے اصول نہیں بتا سکتی۔ قرآن وہ کتاب ہے دیکھنے میں تو ایک ہے لیکن عنوان ہزاروں ہے۔ اللہ کا وہ قرآن اس کے اندر ہر عنوان موجود ہے۔ اگر اس قرآن کے اندر اللہ کی توحید کو دیکھا جائے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، اگر اس قرآن کے اندر جنت کا تذکرہ پوچھا جائے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، دوزخ کے متعلق پوچھا جائے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پوچھا جائے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ پوچھا جائے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق پوچھا جائے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے، اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں آئے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ میرے محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آئے قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ مدنی زندگی قرآن بیان کرتا ہے۔ میرا نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، میرا نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، میرا نبی آرام کرتا ہے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے چہرے کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے نالین کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے دندان کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کی دستار کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کی کوثر کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے سینے کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے زمانے کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے مدینے کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی کے اصحاب کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کے ازواج کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے، میرے نبی کی بنات کا ذکر آئے قرآن بولتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن وہ کتاب ہے اس کے اندر اگر دیکھا جائے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے پتا ہے میں اپنے اساتذہ کے سامنے کس طرح بیان کر رہا ہوں، یہ بیان نہیں یہ سبق ہے۔ حالانکہ مجھے بیان کرتے کرتے تقریباً 25 سال گزر گئے، الحمدللہ ہزاروں کے مجمع بولا، میں دھڑک بولا، لیکن یہاں بولتے ہوئے بہت جھجک آ رہی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں تو آپ کو یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ سبحان اللہ کہو، چلو میں سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔
میرے بھائیوں، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں مصروف ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اصحاب آئے، آ کے عرض کرتے ہیں امی ہمارا دل کرتا ہے کہ حضور کی شان بیان کریں، امی اتنا تو بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ امی فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کا سارا قرآن نبی کے اخلاق پیش کر رہا ہے۔ قرآن کے ہر سپارے پہ میرے نبی کی شان موجود ہے، قرآن کے ہر رکوع پہ میرے نبی کی شان موجود ہے، قرآن کی ہر آیت پر میرے نبی کی شان موجود ہے۔ قرآن تو بات کی بات ہے، نورانی قاعدہ اٹھا کے دیکھو، اگر محبت کے انداز میں دیکھو، نورانی قاعدہ جب کھولا جاتا ہے، اس کے حروف تہجی کو دیکھا جاتا ہے، تو میں ایک دن محبت میں آ کر کہنے لگا اے نورانی قاعدے کے حروف تہجی، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی مدحت میں مصروف ہے، کیا تم بھی میرے نبی کی مدحت کرتے ہو؟ حروف تہجی کہنے لگے اگر دل کے کانوں سے سن تو ہم بھی حضور کے تذکرے میں موجود ہیں، ہم بھی حضور کی مدحت میں مصروف ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے تو سناؤ حروف تہجی کیا کہتے ہیں؟ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا برکتوں والے آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سا نے کہا ساکب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمین و آسمان کے پیکر آ رہے ہیں، سین نے کہا سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، صاد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، عین نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غیر نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فقر قول و مکان آ رہے ہیں، کاف نے کہا قطب و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، وا نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، ہا نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی یا نے کہا یثرب و بتا کو مکہ و مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی آ رہے ہیں۔ اے دل تیرا وانگ موبیل دے، اے دل تیرا وانگ موبیل دے، سنگ عشق محمد دی پالیا کر، درود شریف اینا بیل سے اینو ایزی لوڈ کرا لیا کر، وانگ بیٹری دے اے مک جاندہ اینو چارجر نماز دا لا لیا کر، نئی نیٹورک اللہ دا بیزی ہونگا تو کال ملا لیا کر۔ میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ کہتا جاؤں، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔